بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بے بس اور مظلوم عورت کی کہانی۔ وہ جگہ جگہ اپنی فریاد لے کر گئی، کبھی اپنے ماں باپ کے در پر گئی تو کبھی کسی اور جگہ، مگر کہیں بھی اس کی سنوائی نہ ہوئی۔ آخرکار اس نے تھک ہار کر خود ہی ایک بھیانک قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ دوستو، آج جو دردناک کہانی ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، کہنے کو یہ کہانی شبانہ کی ہے، مگر رکیے، سوچیے اور اپنے ارد گرد نظر ڈالیے تو آپ کو یقیناً اس بات کا علم ہو جائے گا کہ یہ کہانی صرف شبانہ کی نہیں، یہ کہانی بہت سے گھروں کی ہے، بہت سی بہنوں کی ہے، بلکہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اسے کہانی کہنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ ایک درد ہے، ایک التجا ہے جسے سننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ شبانہ کا تعلق ایک متوسط سے خاندان سے تھا۔ 5 بہن بھائیوں میں شبانہ سب سے چھوٹی تھی۔ شبانہ کے والد منڈی میں آڑت کی ایک دکان پر منشی کا کام کرتے تھے۔ معمولی سی تنخواہ تھی، اور اسی معمولی تنخواہ میں انہوں نے ساری عمر نہ صرف اپنے بچوں کا پیٹ پالا بلکہ ان کی شادیاں بھی کی، اور سارے کام کس طرح سر انجام دیے ہوں گے اس کا اندازہ آپ سب بخوبی لگا سکتے ہیں۔ شبانہ کے 2 بڑے بھائی تھے، وہ بھی اسی طرح کی معمولی سے کام دھندے پر لگے ہوئے تھے۔ اسی ایک چھوٹے سے کچے مکان میں ایک کمرے میں وہ علیحدہ ہو چکے تھے اور اپنے بیوی بچوں کا خرچہ خود اٹھا رہے تھے، لیکن ان سب کی زندگی میں کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ جیسی زندگی ان کے والد نے گزاری تھی، ویسی ہی زندگی اب وہ بھی گزار رہے تھے۔ شبانہ کے والد نے اپنے 3 بیٹیوں کو بیاہ کر رخصت کر دیا۔ وہ اپنے اپنے گھروں میں ایسے جھمیلوں میں پھنسی ہوئی تھی اور اسی طرح ایک مشکل زندگی گزار رہی تھی۔ سب سے چھوٹی شبانہ تھی۔ شبانہ کا شوہر نادر اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اور 2 بہنیں تھیں۔ دونوں بہنیں شادی شدہ تھیں اور آس پاس کے گاؤں میں ہی آباد تھیں۔ شبانہ کے سسر کا انتقال اس کی شادی سے 2 سال پہلے ہو چکا تھا، اور ساس کا انتقال شادی کے 3 سال بعد ہو گیا تھا، لہٰذا اب شبانہ اپنے گھر میں اکیلی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ عورت گھر میں اکیلی ہو تو اس کی حکمرانی ہوتی ہے، مگر ایسا یہاں پر کچھ نہیں تھا۔ حکمرانی کا شوق تو شبانہ کو تھا بھی نہیں۔ شبانہ پیچھے سے جیسا گھر چھوڑ کر آئی تھی، اس کے دل میں بس ایک ہی خواہش تھی، اچھی زندگی، پیٹ بھر کر کھانا۔ شبانہ کی شادی شدہ زندگی کو 8 سال گزر چکے تھے، اور ان 8 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے اسے 3 بچوں سے نوازا تھا۔ شادی سے پہلے نادر رکشہ چلایا کرتا تھا، لیکن اب 3 سال پہلے اس نے اپنا رکشہ بھی بیچ دیا، کیونکہ اب وہ نشے کا اور جوئے کی بری لت کا شکار ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے بھی ایسا نہیں تھا کہ گھر میں کھلا خرچ آتا تھا۔ تنگی تو پہلے بھی تھی، لیکن کبھی فاقے نہیں ہوئے تھے، مگر اب جب سے نادر نے نشہ کرنا شروع کر دیا تو اکثر گھر میں فاقے ہوا کرتے ہیں، اور شبانہ کے لیے دکھ کی بات یہ تھی کہ اس کے بچے رات کو بھی بھوکے پیٹ سو رہے ہیں۔ اس بات کی تکلیف صرف شبانہ کو ہی تھی۔ نادر نے اب اکثر راتوں کو گھر آنا چھوڑ دیا تھا، اور اگر وہ کبھی گھر بھی آ جاتا تو اس قدر نشے میں ہوتا کہ اسے اپنے آپ کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ بچوں کی خبر اس نے کیا ہی لینی تھی، اور یہ سب دیکھ کر شبانہ کا خون جلتا تھا۔ بالآخر اس نے ایک دن نادر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس رات آدھی رات کو جب نادر واپس آیا تو شبانہ نے اسے کہا کہ بچے بھوکے پیٹ سوئے ہیں، اگر تم وقت پر گھر واپس آ جاؤ، اپنے بچوں کا بھوک سے بلکتے ہوئے دیکھو تو شاید تمہیں اس بات کا احساس ہو، لیکن تمہیں تو شاید اپنے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہیں آتا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ نادر نے الٹے ہاتھ کا ایک تھپڑ شبانہ کے منہ پر جڑ دیا، اور شبانہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ تکلیف کو دباتے ہوئے اس نے ایک بار پھر احتجاج کیا اور کہا، نادر اپنے بچوں کا خیال کر لو۔ نادر نے شبانہ کو چوٹی سے پکڑ کر اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور یہیں تک نہیں، نادر نے نشے کی حالت میں شبانہ کو طلاق کا لفظ بھی کہہ دیا۔ خود وہ اوندھے منہ بستر پر جا گرا۔ ساری رات اس کے خراٹے کمرے میں گونجتے رہے۔ بچے بے خبر سوئے ہوئے تھے، اور کمرے میں صرف ایک فرد کی سسکیاں گونج رہی تھی، وہ تھی شبانہ۔ اگلی صبح شبانہ نے اس بات کا ذکر محلے کی ایک عورت سے کیا۔ یہ سیانی عورت تھی۔ شبانہ نے اسے کہا، نادر نے مجھے رات کو طلاق دے دی۔ یہ بات سن کر اس عورت کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کہنے لگی، 1 طلاق دی ہے یا تینوں اکٹھی دی ہیں؟ شبانہ نے کہا، نہیں، ایک ہی بار کہا ہے۔ وہ عورت شبانہ کا ہاتھ دباتے ہوئے کہنے لگی، بس پھر بے فکر رہو، ابھی طلاق نہیں ہوئی، 1 طلاق پر طلاق نہیں ہوتی۔ شبانہ نے بھی سکا سانس لیا اور اپنے گھر واپس آ گئی، لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ ایسا لگتا تھا کہ نادر کے ہاتھ ایک نیا ہتھیار آ گیا ہے۔ اب وہ آئے دن شبانہ کو طلاق کی دھمکی دیا کرتا، اور کبھی کبھی تو نشے کی حالت میں طلاق بھی دے دیا کرتا۔ اس وقت جب نادر نے پہلی بار شبانہ کو غصے اور نشے کی حالت میں طلاق دی،
اس کے تقریباً 2 ماہ بعد ایک بار پھر ایسا ہی ہوا۔ نادر نشے میں تھا، وہ کسی چیز سے ٹکرایا، لڑکھڑا گیا اور گر گیا، اور اس بات کا غصہ اس نے شبانہ پر نکالا کہ جگہ جگہ چیزیں پڑی ہیں، تم سارا دن کرتی کیا رہتی ہو گھر میں، تم سے کام بھی نہیں ہوتا، گھر اتنا بکھرا ہوا کیوں ہے؟ اور بس اسی بات پر اس نے شبانہ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور پیٹتے پیٹتے اس نے ایک بار بھی شبانہ کو طلاق دے دی۔ نادر کے منہ سے طلاق کے الفاظ سن کر شبانہ کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ اس نے فوراً نادر کے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگی، نادر خدا کا کچھ خوف کرو، کیوں منہ سے اول نکال رہے ہو؟ شاید نادر ابھی بھی بس نہ کرتا، لیکن وہ بستر پر گر گیا اور اب بے سدھ پڑا تھا، اور اسی رات بھی شبانہ ساری رات آنسو بہاتی رہی، مگر اس بار شبانہ بہت پریشان تھی کیونکہ چند ہی مہینوں کے وقفے کے بعد نادر نے اسے دوسری بار طلاق دی تھی۔ اگلی صبح جیسے ہی نادر گھر سے باہر نکلا، شبانہ نے اپنے بچوں کا ساتھ لیا اور رکشہ پکڑ کر اپنی ماں کے گھر جا پہنچی۔ شبانہ کی ماں کا گھر یہاں سے تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ رکشے کا کرایہ بھرنا شبانہ کی بس کی بات نہیں تھی کیونکہ گھر میں تو فاقے ہی چل رہے تھے، لیکن اس کے باوجود شبانہ نے محلے کی ایک عورت سے ادھار مانگا اور ماں کے پاس جا پہنچی، کیونکہ پریشانی کی اس حالت میں ماں سے بات کر کے ہی اسے کچھ تسلی مل سکتی تھی۔ جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، ماں نے چہرے سے پہچان لیا کہ شبانہ پریشان ہے۔ فوراً کہنے لگی، خیر تو ہے شبانہ، تیرا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ شبانہ نے پانی کا گھونٹ پیے بغیر ہی اپنی ساری پریشانی ماں کے سامنے رکھ دی۔ بات کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو بھی جھلکنے لگے۔ جیسے ہی شبانہ نے بات ختم کی، اس کی ماں نے شبانہ کو کندھے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی، شبانہ تو پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ارے ایسے طلاق تھوڑی ہوتی ہے، نشے کی حالت میں تو اسے اپنے آپ کا علم نہیں ہوتا۔ تو نے تو کبھی صبح اس سے بات کر کے دیکھی ہے کہ رات کو مجھے طلاق دی تھی؟ شبانہ نے نفی میں سر ہلایا۔ شبانہ کی ماں کہنے لگی، لو بس پھر پوچھ لو ایک بار، پھر اسے تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ اس نے رات کو تمہیں طلاق دی۔ شبانہ کہنے لگی، اماں وہ غصے میں ہو یا نشے میں، طلاق تو طلاق ہی ہے نا، اور منہ سے الفاظ ادا کرنے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ شبانہ کی ماں کہنے لگی، چل ہٹ پرے، یہ کون سا پڑھی لکھی ہے، تجھے کیا پتا؟ اب دیکھ، جس نے تجھے اپنے منہ سے طلاق دی ہے اسے علم ہی نہیں کہ اس نے طلاق دی ہے یا نہیں، تو پھر یہ طلاق کیسے ہو گئی؟ اور ویسے بھی نشے کی حالت میں تو اللہ تعالیٰ نے نماز کے نزدیک جانے سے منع کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان اپنا ہوش نہیں ہوتا، اسے خبر نہیں ہوتی وہ منہ سے کیا الفاظ ادا کر رہا ہے، اس لیے دل چھوٹا مت کرو، یہ کوئی طلاق نہیں ہوئی۔ اگر اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاقیں ہونے لگی تو پھر بس اس طرح سے سب بیٹیاں اپنے گھروں کو واپس آ جائیں گی۔ شبانہ کی ماں نے حیرت سے دیکھا اور کہنے لگی، لیکن اماں، مگر اس کی ماں نے اسے یہی ٹوک دیا، ارے بس کرو، جب کسی بات کا پتہ نہ ہو تو اسے پتنگڑ نہیں بناتے۔ شبانہ کی ماں اس کے پاس چند گھڑی بیٹھی رہی اور پھر بچوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر واپس آ گئی، کیونکہ اسے پریشانی بھی توڑ توڑ کر کھائی جا رہی تھی۔ اگر اس کی غیر موجودگی میں نادر گھر واپس آ گیا اور اس بات پر بھی شبانہ کو مار پیٹ کرے گا۔ وقت گزرتا رہا، لیکن نادر کی نہ سوچ بدلی نہ حالات بدلے، اور اب بھی وہی وتیرے اپنائے ہوئے تھے، اور اب بھی زندگی کو اپنے طریقے سے جی رہا تھا۔ اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، شبانہ کی یہ پریشانی بڑھتی گئی۔ پہلے تو مہینوں کا وقفہ ہوا کرتا تھا، مگر اب تو وہ آئے دن روز یہ کام کرنے لگا۔ شبانہ کا تو خوف سے نیند بھی نہیں آتی، یہ سوچ سوچ کر کے کہیں میں گناہ کی زندگی میں تو نہیں گزار رہی، کیونکہ یہ شخص مجھے کئی بار طلاق دے چکا ہے۔ اگر میں طلاق یافتہ ہو کر اس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے میں گنہگار ہوں۔ یہ خیال اس کی جان نکال دینے کے لیے کافی تھا۔ اس خیال نے اس کی راتوں کی نیند چھین لی۔ شبانہ ہر وقت سوچتی رہتی کہ کیا کرے، کس سے کہے۔ چاروں طرف جیسے ہی لوگ غریب موجود تھے، ان پڑھ تھے، جو بس 2 وقت کی روٹی کے لیے رات کی الجھن میں پھنسے ہوئے تھے۔ کسی کے پاس وقت ہی نہیں تھا بیٹھ کر 2-4 گھڑی کی بات کر لے، سن لے، کسی کے زخم پر مرہم رکھ لے، اور اگر کوئی 2 گھڑی کے لیے کسی کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے پاس علم نہیں تھا۔ سوچ وچار کرنے کے بعد آخرکار شبانہ کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے سنا تھا کہ 1-2 محلے چھوڑ کر یہاں ایک درس والی باجی ہیں، جو اپنے گھر پر ہی ہر جمعرات کے دن عورتوں کو بلاتی ہیں اور انہیں دین کا پیغام دیتی ہیں، انہیں درس دیتی ہیں۔ اور پھر کیا تھا، شبانہ کے دل میں جیسے امید کا ایک چراغ جل اٹھا۔ اس نے سوچ لیا کہ میں بھی اس درس والی باجی کے پاس جاؤں گی اور ان کو جا کر ساری بات بتاؤں گی۔ اگر وہ درس دیتی ہیں تو یقیناً انہیں دین کا علم ہوگا اور وہ مجھے اس مسئلے کا حل بتائیں گے اور یقیناً میری الجھن سلجھائیں گی۔ اس دن اتوار کا روز تھا۔ اب شبانہ کو جمعرات کا انتظار تھا، وہ بے چینی سے جمعرات کا انتظار کر رہی تھی۔ 1-2 روز پہلے ہی جا کر شبانہ درس کا وقت معلوم کر آئی اور اسے بتایا گیا کہ وہ عصر کے بعد 1 گھنٹے کا درس دیا جاتا ہے۔ جمعرات کے دن عصر سے پہلے شبانہ نے
اپنے تمام سارے کام ختم کیے اور اپنے بچوں کو محلے کی ایک عورت کے حوالے کیا اور اس کی منت کی کہ آپ میرے بچوں کو 1 گھنٹے کے لیے دیکھ لینا، میں بہت ضروری کام سے جا رہی ہوں۔ اس عورت نے حامی تو بھر لی، لیکن شبانہ ماں تھی، ماں کا تو دل کسی طور پر مطمئن نہیں ہوتا۔ یوں اپنے بچے چھوڑ کر جانے کے لیے شبانہ تیز قدموں سے درس والی باجی کے گھر پر کی طرف چلی گئی۔ درس شروع ہو چکا تھا۔ باجی بلند آواز میں عورتوں سے مخاطب تھی، انہیں دین کی اونچ نیچ سمجھا رہی تھی، نماز کی تلقین تھی، شوہر کے آداب کا کہہ رہی تھی، ماں باپ کی فضیلت بتا رہی تھی۔ اور پھر جب باجی سانس لینے رکی تو اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ایک عورت اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس نے گٹری ہاتھ میں تھامی ہوئی تھی اور محفل میں موجود ہر عورت کے سامنے اس صاحب استطاعت کے مطابق اس نے ٹوکری میں پیسے ڈالتے جا رہی تھی۔ کسی عورت نے 1000 روپے ڈالے تو کسی نے 200۔ آہستہ آہستہ وہ شبانہ کی طرف آ رہی تھی اور شبانہ مٹھیاں پیچھے سے بھرنے لگی تھی، مٹھی پسینے میں بھرنے لگی تھی۔ شرمندگی کے تاثرات اس کے چہرے پر پھیلنے لگے۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ وہ عورت کچھ لمحے شبانہ کے پاس رکی، ٹوکری سے اس کے آگے ہی رکھی تھی، لیکن شبانہ نے اپنے جھکے ہوئے سر مزید جھکا لیا۔ چند لمحے رکنے کے بعد وہ عورت آگے بڑھی۔ سبھی عورتوں نے اسے عجیب سی نظروں میں دیکھا۔ خیر 1 گھنٹے بعد درس ختم ہوا تو عورتیں باجی کی طرف جا رہی تھی۔ والہانہ انداز میں باجی سے سلام کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کو پھلانگ کر آگے جانے کی مناظر پیش کر رہی تھی اور شبانہ دور سے بیٹھی یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہی تھی اور بس اس بات کا منتظر تھی کہ کب باجی اکیلی ہوں اور کب جا کر اپنے مسئلے حل بتائیں گے۔ انہیں ہی عورتوں کے باجی کے گھر سے نکال۔ جیسے ہی عورتوں کا جھمگٹ باجی کے گھر سے باہر نکلا، شبانہ جلدی سے آگے بڑھی اور باجی کو ٹوکری سے پیسے سمیٹ کر اٹھانے والی تھی۔ شبانہ نے کہا، باجی مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ باجی نے مصروف انداز میں اندر کی طرف دیکھا اور شاید انہیں بھی کوئی کام تھا اور یہاں۔ ہاں بتاؤ، جلدی کرو، شبانہ نے مختصر انہیں بتایا۔ شبانہ کی بات سن کر باجی چہرے پر ایک لمحے کے لیے تفکر بھرا وہ پریشان سی نظر آئی اور کہنے لگی، اپنی ایک بار طلاق دی ہے اس نے تمہیں؟ شبانہ نے کہا، 5-6 بار، اس سے بھی زیادہ، اب تو بہت بار ہو چکا ہے، مجھے یاد بھی نہیں۔ باجی نے تھوک نکالا اور کہنے لگی، کوئی بات نہیں، یہ طلاق نہیں ہوتی۔ شبانہ نے حیرت سے باجی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ باجی نے نظریں چراتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، ارے پاگل عورت، ایسے طلاق تھوڑی ہوتی ہے۔ وہ شخص نشے میں تمہیں طلاق کے الفاظ دہراتا ہے، صبح سے اسے بات یاد رکھنی ہوگی۔ مدھم سی آواز میں کہا، لیکن باجی وہ اپنی زبان سے طلاق کے لفظ ادا تو کرتا ہے۔ باجی نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، تو تم دل چھوٹا مت کرو، ایسے طلاق نہیں ہوتی۔ صبح شام 100 تسبیح یا سلاموں کی پڑھ کر پانی پر پھونک مار کر اور وہ پانی اسے پینے کے لیے دیا کرو اور اس کا غصہ ٹھنڈا رہے گا، وہ ایسی باتیں بھی نہیں کرے گا۔ چلو بیوی، اب مجھے بھی کام ہے۔ یہ کہنے کے بعد باجی اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور شبانہ مردہ قدموں سے باجی کے گھر سے باہر نکل گئی۔ جب شبانہ گھر سے باہر نکلی تو درس والی باجی کی بہن نے اس سے کہا، باجی آپ نے اسے سچ بات کیوں نہیں بتائی؟ اس طرح تو وہ عورت گناہ گار ہے، وہ گناہ کر رہی ہے، طلاق یافتہ ہوتے ہوئے بھی وہ اس شخص کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، اس کی طلاق کئی بار ہو چکی ہے۔ باجی نے اپنی بہن کا ہاتھ دبایا اور کہنے لگی، بس کرو صفیہ، اس طرح کی باتیں اگر میں درس میں بتانے لگی تو مردوں نے عورتوں کو بھیجنا بھی بند کر دینا ہے۔ اب تو لوگ اپنی عورتوں کو، اپنی بہنوں بیٹیوں کو یہاں بھیجتے ہیں کیونکہ میں انہیں دین کی تعلیم دیتی ہوں، میں نماز کی پابندی بتاتی ہوں، ماں باپ اور شوہر کے ادب آداب کے بارے میں بتاتی ہوں، اور اگر میں انہیں اس طرح کے مسائل بتانے لگی تو یہ عورت گھر چھوڑ کر روانہ ہو جائے گی اور محلہ میرے خلاف ہو جائے گا اور یہ جو میری دہاڑی بن جاتی ہے یہ بھی رک جائے گی۔ باجی اپنی دہاڑی اندر رکھنے چلی گئی۔ بہن خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی اور شبانہ اپنے گھر چلی گئی۔ راستے پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مٹی میں گم ہوتے رہے اور وہ ان پڑھ تھی، لیکن وہ اتنا جانتی تھی کہ اس طرح طلاق ہو جاتی ہے، مگر کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اپنی ماں کے پاس گئی تو ماں نے بھی یہی کہا کہ تو پاگل ہے، اس طرح طلاق تھوڑی ہوتی ہے۔ ارے بھائی، اگر اس طرح طلاق نہیں ہوتی تو پھر کس طرح طلاق ہوتی ہے؟ ایک مرد نے اپنے منہ سے 3 بار طلاق کا الفاظ ادا کر دیا، اگر 3 بار اکٹھا نہیں بھی کہا تو اس نے ایک بار طلاق کا الفاظ ادا کیا، اس کے 10 یا 15 دن بعد ایک بار پھر ادا کیا، اس کے 1 مہینے بعد پھر ادا کیا، اس طرح کوئی بھی 10 یا 20 مرتبہ یہ کر چکا تھا، اور تو کیا اب یہ طلاق نہیں ہوئی؟ شبانہ نے اپنے آنسو صاف کیا اور محلے کی اس عورت کے گھر گئی
گئی، اپنے بچوں کو ساتھ لیا اور گھر میں داخل ہوئی، لیکن اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا کیونکہ سامنے ہی نادر بیٹھا تھا۔ بڑے ہوئے بال، پھٹے ہوئے کپڑے، اس کی طرف دیکھ کر پہلا خیال یہی آتا کہ شاید کوئی پاگل شخص ہے، لیکن وہ پاگل شخص شبانہ کی طرف دیکھ کر اپنی جگہ سے لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا اور شبانہ کے بال اپنی مٹھی میں جکڑتے ہوئے کہنے لگا، کہاں گئی تھی بے حیا عورت؟ شبانہ نے چھوٹے بیٹے کو گود اتارا اور کہا، جاؤ بیٹا کھیلو جا کر۔ اتنی دیر میں نادر نے ایک بار پھر اس کی چوٹی گھمائی اور کہنے لگا، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، کہاں گئی تھی؟ کس عاشق سے ملنے گئی تھی؟ شبانہ نے حیرت سے شوہر کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، آہستہ بات کریں، بچوں کے سامنے کیسے الفاظ سے اپنے منہ سے ادا کر رہے ہیں۔ نادر نے اسے بالوں سے گھسیٹا اور اندر کمرے میں لے گیا، کہنے لگا، میرے سامنے زبان چلاتی ہے، ادھر آ تجھے بتاتا ہوں۔ نادر تو ایسے مارنے پیٹنے اور اپنا غصہ نکالنے کے بعد گھر سے نکل چکا تھا اور شبانہ وہیں کمرے میں ٹھنڈے فرش پر بیٹھی اب یہ اسی سوچ میں الجھی ہوئی تھی کہ میں اس کی بیوی ہوں، شاید نہیں، لیکن میں ایک بیوی کی طرح اس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں، اسی کے گھر میں رہ رہی ہوں، میں ایک گنہگار عورت ہوں، اور میری سننے والا بھی کوئی نہیں۔ اس رات بھی بچوں کو سلانے کے بعد شبانہ دیر رات تک جاگتی رہی، شاید وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اگلی صبح شبانہ کے بچوں نے رو رو کر پورے محلے کو اکٹھا کر لیا کیونکہ ان کی امی اٹھ نہیں رہی تھی۔ کچھ دیر میں پورے محلے میں خبر پھیل گئی، شبانہ نے حرام موت کو چن لیا۔ شبانہ کے ماں باپ بھی آ پہنچے تھے، نادر بھی آ گیا تھا اور سارا محلہ شبانہ کی میت کے ارد گرد کھڑا اسے لعنت ملامت کر رہا تھا۔ بے وقوف عورت نے اپنے لیے حرام موت کو کیوں چن لیا؟ اچھی بھلی زندگی تو گزار رہی تھی۔ دوستوں، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور سچے واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔